اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض خاص فضائل کے ساتھ فرمایا ہے. قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ اس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا مجاہدہ تم پر مسلط نہیں کیا جا رہا ہے. تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی روزے تھے. پھر اس کا مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو, پرہیزگار بنو, اللہ کے حکم کے ماننے والے بنو. روزے کی فضیلت اور ماہ رمضان کی فضیلت اس درجے زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا اپنی ایک عظیم صفت سے متعارف کرانے کے لیے بندوں کو, اور وہ ہے قرآن مجید. آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جس نے قرآن مجید کو پکڑا اور اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. اسی کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب یا اے اہل ایمان اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑو, اس قرآن مجید کو مضبوط پکڑو, اس کی تلاوت کو, اس کے احکامات کو مضبوط پکڑو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر روزے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ اللہ کی رحمت کے دن ہیں. یہ رحمت کتنی بڑی چیز ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی انسان کسی شخص پر کوئی کرم کرنا چاہتا ہے, کوئی عنایت کرنا چاہتا ہے, کوئی مہربانی کرنا چاہتا ہے, تو پہلے اس کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے. دل میں اگر نرمی نہ پیدا ہو تو وہ کرم نہیں کر سکتا. یہ رحمت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. بندے صبح سے شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں. قرآن شریف کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی اگر کثرت سے معاف کرنے والا نہ ہوتا تو تمام اہل جہاں کو ہلاک کر دیتا, جس طرح لوگ صبح سے شام تک اس کی نافرمانی کرتے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن مغفرت کے. یہ مغفرت کیسی چیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قیامت کے دن اہل جنت ایک طرف ہوں گے, اہل جہنم بائیں طرف ہوں گے. داہنی طرف اہل جنت ہوں گے اور بائیں طرف اہل جہنم ہوں گے. اب اہل جنت میں سے بھی اللہ تعالی سب سے پہلے ان لوگوں کو حکم فرمائے گا, فرشتوں کو بھیجے گا, جنت میں جانے کے لیے اجازت ملے گی, جو لوگوں کے بڑے بڑے قصوروں کو, لوگوں سے پہنچنے والے بڑی بڑی تکالیف کو, لوگوں سے پہنچنے والے بڑے بڑے نقصانات کو معاف کر دیا کرتے. قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے خذ العفو, معاف کرنے کو مضبوط پکڑو. اللہ وأمر بالمعروف کہ معاف کرنے کو مضبوط پکڑو, اس کے بعد حکم ہے معروفات کا حکم, اچھی باتوں کا حکم کرو.
تو اہل جنت میں بھی جو داہنی طرف بیٹھے ہوں گے اچھی اونچی جگہوں پر، سب سے پہلے حشر کے میدان میں ان لوگوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، اپنے غصے کو ضبط کر لیا کرتے تھے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، اور اس کے بعد ذکر کیا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ غصے کو ضبط کرنے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا ہے اور فرمایا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں اور کرم جو اس امت پر ہیں ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف میں اگر رمضان شریف کے مہینے کو دیکھیں تو ایک بحر محیط نظر آتا ہے، ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں، اور 11 مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں و مغفرتیں آتی ہیں وہ قطرہ نظر آتی ہیں۔ اور ایک جگہ مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں اپنے مکتوبات کو لکھنے کے بعد رکے اور سوچنے لگے کہ میں نے جو کچھ لکھ دیا ہے یہ مقبول بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام کیا گیا کہ یہ تو نے نہیں لکھا ہے، میں نے لکھوایا ہے، یہ میری طرف سے لکھوایا گیا۔ ان کی بڑی شان ہے مجدد الفسانی، اسلام کے دوسرے 1000 سال میں اسلام کو زندہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کسی عمل کے بارے میں ایسے نہیں کہتا جیسے کہ روزوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال درجہ خوشی سے، جیسے انسان محبت میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہم اور تم ایک جان دو قالب ہیں، کہ ہم نہ تم جس سے شدید محبت ہو کہتے ہیں ایک جان دو غالب ہے۔ غالب تو دو ہیں لیکن جان ہماری ایک ہی ہے۔ نظام الدین اولیاء بھی امیر خسرو کے لیے یہی کہتے ہیں، تو من شدی من تو شدم، کہ تو میں ہو جا میں تو ہو جاؤں، تاکس نہ گوید بعد ازاں، تاکہ ہماری موت کے بعد کوئی دوسرا یہ نہ کہے من دیگرم تو دیگر۔ نظام الدین اولیاء کوئی اور تھے اور امیر خسرو کوئی اور تھے۔ نظام الدین اولیاء کو اپنے مرید امیر خسرو سے بڑی محبت تھی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جا، میں تن ہو جاؤں تو جان ہو جا، تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ جب وفات ہوئی ہے، میں اللہ کی محبت پر بات کر رہا ہوں روزے والوں کے لیے، یہ ایک قسم سے مثال ہے۔ اس وقت امیر خسرو کو ہند کے مغل بادشاہ نے بنگال بھیج دیا تھا لڑائی کے لیے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ نظام الدین اولیاء کی قبر موجود ہے۔ تو امیر خسرو کو بہت غم ہوا، کہنے لگے کہ اپنے پیر کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ گوری سوئے منہ پر ڈالے کھیس، چل خسرو شام ہوئی چھو دیس۔ گوری سوئے سیج پر منہ پر ڈالے کھیس، چل خسرو گھر اپنے سانج ہوئی چھو دیس۔ چھو دیس سے کیا مراد ہے؟ مشرق مغرب شمال جنوب اور اوپر اور نیچے، یہ 6 ڈائریکشن ہے، شمال جنوب
مغرب مشرق اور اوپر اور نیچے. تو وہ کہتے ہیں گوری سوئے سیج تھے منہ پر ڈالے کھیس چل خسرو گھر اپنے سانج ہوئی چھو دیس. اس کے بعد انہوں نے کالا لباس پہن لیا اور امیر خسرو کی قبر پر بیٹھ گئے. میں نے دیکھا ہے نظام الدین اولیاء کی قبر پر میں حاضر ہوا دہلی میں جہاں ہے. اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے ان کی بھی مزار بنی, اس پر بھی میں نے حاضری دی. اور امیر خسرو وہیں بیٹھ گئے قبر سب ان کے پیر کے قریب سیاہ لباس پہن لیا اور پھر وہیں ان کی وفات ہوئی. تو نظام الدین اولیاء کی قبر ایسے ہے تو اس کے نیچے امیر خسرو کی قبر ہے. تو یہ تو محبت کا حال ہے انسانوں میں. اب اللہ کی محبت روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میری ذات میں خود اس کی جزا. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا, حج کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. تو فرماتا ہے روزہ داروں کے لیے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. تو روزے کی جو شان ہے وہ بہت بڑی ہے. محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بڑے بڑے راز کھولے ہیں, عجیب عجیب باتیں کہی ہیں. ایک شعر ان کا ہے سن کے حیرت ہوتی ہے اور بڑے راز ہے, بڑی گہرائی ہے اس شعر کے اندر اور حقیقت سے دور ہے, واقعہ نہیں ہے لیکن ان کا کشف کہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ روزے کو اس حدیث شریف کے بنا پر نماز سے افضل کرتے. حالانکہ امت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز ایمان کے بعد سب سے افضل چیز ہے, لیکن ان کا یہ انفرادی خیال ہے کہ روزے جو ہیں وہ نماز سے افضل ہیں بربنا ان فضائل کی جو ابھی تھوڑے سے ذکر کیے گئے. تو محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب کشف بیان کرتے ہیں. لا آدم فی الکون والا ابلیس, اس کائنات میں نہ کوئی آدم ہوا ہے نہ کوئی ابلیس ہوا ہے. لا ملک سلیمان والا بلقیس, نہ کوئی سلیمان نام کا بادشاہ ہوا ہے اور نہ کوئی بلقیس نام کی ملکہ ہوئی ہے. فالکل عبارت وانت المعنی, ہر یہ ساری کی ساری شکلیں ہیں. یا من هو للقلوب مقناطیس, ان کی حقیقت تو ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ صوفیاء کرام جو اپنے جذب میں باتیں کرتے ہیں اگر یہی بات ہو جائے نا تو پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام میں فرق کہاں رہا. پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی فرق نہیں ہوا اگر یہ بات مان لی جائے تو. الصوم لی وأنا أجزي بہ, روزہ میرے لیے ہے میں خود ہی اس کی دے دوں. اس میں ایک اور بھی راز ہے لعلکم تتقون میں. دیکھیے کسی انسان کے ہاتھ پر زور کی ضرب لگے, اب 5 منٹ رہتے ہیں, مجھے ضروری ہدایت دینی ہے نماز کے سلسلے میں, تو پورا جسم بیکار نہیں ہوتا. آنکھ چلی جائے پورا جسم بیکار نہیں ہوتا. کوئی اور تکلیف پہنچ جائے پورا جسم بیکار نہیں ہوتا. لیکن بھوک ایسی چیز ہے جو سارے جسم کو ڈال دیتی ہے زمین. 2 دن کی بھوک کسی سے برداشت نہیں ہو سکتی. سارے اعضاء اپنی قوت کو کھو دیتے ہیں, کسی کام کے نہیں. تو اس روزے سے اس کا بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ صبح سے شام تک اللہ کی نافرما برداری نہ کریں. یہ جسم بڑا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیف, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. جب اللہ جیسی ذات کہہ دے کہ انسان ضعیف پیدا ہوا ہے
تو پھر اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ نماز کے بارے میں بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان راستوں پر کھڑے ہو جاؤ جن سے کہ روزہ دار آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے. عید کے 3 معنی ہیں. ایک بار بار آنے والی، دوسری خوشی کی، تیسری اللہ کی خصوصی توجہ کا موقع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اچھے کپڑے پہنو، گھروں کو صاف رکھا جائے، بچوں کو اچھے کپڑے پہناؤ، لذیذ و مسرت آمیز چیزیں کھانے استعمال کرو. تو اللہ تعالیٰ راستوں پر کھڑا کر دیتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے خاص طور پر کہ جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے لیے ان کو تحیت اور سلام پیش کرو. اب اس میں سنت یہ ہے کہ آتے وقت ایک راستے سے آنا چاہیے، جاتے وقت دوسرے راستے سے آنا چاہیے. اگرچہ میرا گھر بہت قریب ہے لیکن میں آتا ہوں باہر سے، جاتا ہوں ادھر سے جہاں سے روز ہے، تاکہ سنت پوری. اور آتے ہوئے تکبیر تشریق آہستہ معتدل الفاظ میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ سے آتے ہوئے بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور جاتے ہوئے بھی پڑھتے رہنا چاہیے. پھر عید کی نماز جب کھڑی ہو تو اس میں جو ہاتھ کا اٹھانا ہے اور گرانا ہے اس کا بہت، ویسے تو یہ ہے کہ مسئلے کے اعتبار سے نیت یہ ہے، نیت میں کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، میں 6 تکبیرات واجب کی. نماز بھی واجب ہے اور تکبیرات بھی واجب ہیں، دونوں واجب ہیں. لیکن طریقہ جو نہایت آسان ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر تو عام جیسے ہے، پہلے بار جب آپ کھڑے ہوں، اور چونکہ اس نماز میں اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں، تو جب آپ کھڑے ہوں صفوں کو سیدھا کر لیں تو پہلی تکبیر وہ تکبیر ہے جو عام طور پر ہر نماز میں فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو آپ کہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کانوں تک باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں. تو اس نماز کی پہلی تکبیر کو اور 3 تکبیر زائد کو لے کر پہلی رکعت میں 4 تکبیریں ہو گئیں. تو 4 تکبیروں میں آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور چوتھی میں ہاتھ باندھنا ہے اور درمیان کی 2 میں ہاتھ اٹھا کے گرا دینا. بہت ہی آسان ہو گیا کہ پہلی میں اور آخری چوتھی میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھا کے باندھ لینا اور درمیان کی جو 2 ہیں تیسری چوتھی ان کو اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھا کے گرا دینا. تو چوتھی میں جب آپ نے باندھ لیا تو قرات وہ نماز پڑھی جائے گی. اب جب قرات ہوگی اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر جب امام اٹھے گا تو پھر قرات کرے گا. اب قرات کو ختم کرنے کے بعد وہ جو 6 تکبیریں ہیں ان میں کی بقیہ 3 تکبیریں ہوں گی. ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ 3 تکبیروں میں تو آپ ہاتھ کو کان تک اٹھا کے گرا دیں اور چوتھی تکبیر میں جہاں آپ کا ہاتھ ہے وہیں سے رکوع میں چلے جائیں. اٹھائیں نا ہاتھ کو. ہاتھ کو اٹھانا صرف 3 تکبیروں میں ہے، دوسری رکعت میں ابتدا میں. قرات کے بعد جب اعظم شریف و سورہ پڑھ لے امام تو اللہ اکبر کہے گا، اٹھائیں اور گرا دیں 3 بار، اور چوتھی بار گرے ہوئے ہاتھ کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں. اس کے بعد نماز ختم کی جائے گی اور خطبہ پڑھا جائے گا. خطبہ کا سننا واجب ہے. اس کے بعد ایک مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد مجمع متفرق ہو جاتا ہے. اب آپ تمام حضرات جو ہیں وہ اپنی صف کو سیدھے کرنے کھڑے ہو جائیں.